گاندھی نے کتنی جیلیں گزاری، اس کی آدھی زندگی جیلوں میں گزری، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گاندھی نے کسی چیز کو جلایا ہے؟ وہ اپنے اوپر لیتا گیا لیکن اس نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو جیل گیا، وہاں پہ اس کو پھانسی ہوئی، لیکن کتنے کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے، کتنے فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر سابق وفاقی وزیر اور پاکستان پارٹی کے مرکزی نمائندہ نوابزادہ خواجہ محمد خان ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نواب صاحب کی ملک کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس پہ گہری نظر ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے سامعین و ناظرین کے ساتھ ان کی جو ویوز ہے، جو ایکسپرٹیز ہے وہ شیئر کریں۔ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور حالات انتہائی گمبھیر ہے، امن و امان کے حوالے سے بھی صورتحال گمبھیر ہے۔ اور گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کی جانب سے جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور جو ان کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں بھی پاکستان میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تو نواب صاحب سے ان کے احساسات جان لیتے ہیں۔ نواب صاحب، آپ ہمیں بتائیں جو واقعہ پیش آئے، اس حوالے سے آپ کے احساسات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے ہدایت الرحمان میں آپ کا، آپ کے چینل کا اور تمام جو دوست احباب ہیں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو آپ نے بات کی کہ یہ جو پچھلا 9 تاریخ کو جو واقعات اس ملک میں ہوئے، اور میں صرف ایک کیونکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، اب بھی میرا خیال ہے کہ آرمی نے ان کو پی ٹی آئی کے لیڈر کو ایک بہت بڑی لمبی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ وہ روز کوئی نیا بات کر کے اور اس کے بعد وہ اس سے مکر جاتا تھا، پھر اس کے بعد ایک نئی بات اور آ جاتی تھی، پھر اس سے مکر جاتا تھا، پھر ایک نئی بات اور یہ متواتر 1 سال سے ہوتا رہی ہے۔ فائنینشیل ہماری پرابلم جو ہیں وہ اس وقت بھی ڈسٹرب تھی جب خان صاحب حکومت میں تھے، تو مہنگائی چل رہی تھی، اور جب سے عمران خان گئے تو ان نے ایک ایسی ٹینشن اس ملک میں کریٹ کی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو نقصانات ابھی ہوئے، ان کا روز ایک دھرنا، روز ایک سڑک پہ نکلنا، روز ایک نیا وہ کرنا، تو اس سے بھی پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان اور دھچکا لگا ہے۔ اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے شہداء تھے اور جو جہاز معلوم جو گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا وہ ہے تذکرہ ہے، اس جہاز کو میاں والی بیس کے سامنے جلا دینا ایک بہت بڑا، میرا سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی، اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک سانہ یا کہیں بلنڈر کہیں کہ ایک چیز گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں آ گئی ہو اور اب اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ جو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن تباہ ہوا، اب مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بار یہ جو ٹرانسمیٹر تھا جو پشاور ریڈیو اسٹیشن میں لگا تھا، یہ ٹرانسمیٹر جس نے ٹرانسمیٹر بنانے کا ابتدا کی تھی، یہ اس کا دیا ہوا ٹرانسمیٹر تھا 47 میں تاریخی، اور اس پر پہلے بار پاکستان جب بنا تو اس ریڈیو پاکستان سے پاکستان کا بننے کا اعلان ہوا۔ اس میں اندر جو ریکارڈز پڑے ہوئے تھے، جس میں پرانے گانوں والوں کے، شاعروں کے، ادیبوں کے کیا نام ہے جو شاعری کی گئی، جو وہاں پہ ایونٹس ہوئے، اس تمام کو جلایا گیا، اور اس ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگ کو بھی جلایا گیا۔ اب بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ اتنے جذبات میں تھے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ریڈیو اسٹیشن ہے اور یہ کور کمانڈر ہاؤس کا گھر ہے، تو میں ماننے کو تیار نہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، دوسرا اس کی زیادہ جو بڑی وہ بنتی ہے وہ جنا ہاؤس تھا۔ اب جنا ہاؤس جو ہے وہ بانی پاکستان ہے، اب ان کے گھر کو جلا دینا، پھر راستوں میں گاڑیوں کو جلا دینا، پھر راستوں میں املاک کو نقصان پہنچانا، پھر آڈی کی شو روم کو لاہور میں جلا دینا، یہ تمام جو ہیں بدترین دہشت گردی میں آتے ہیں۔ میرے ذہن کے مطابق یہ بدترین دہشت گردی ہے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں ان کو قرار واقعہ سزا دینی چاہیے۔ سیاست میں ہم ایک دوسرے سے مخالفت بھی کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف
مختلف سٹیجوں پہ مختلف وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے باچا خان کو دیکھ لیں, اس سے پہلے گاندھی کو دیکھ لیں, چلتے رہے اس طرح. گاندھی نے کتنی جیلیں گزاری, اس کی آدھی زندگی جیلوں میں گزری. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گاندھی نے کسی چیز کو جلایا ہے؟ وہ اپنے اوپر لیتا گیا لیکن اس نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو جیل گیا, وہاں پہ اس کو پھانسی ہوئی, لیکن کتنے کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے, کتنے فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اس طرح نواز شریف کا بتائیں, کسی اور کا یہ 72 سال جو پاکستان کی گزرے اس میں ایک واقعہ مجھے آپ بتائیں کہ جس میں کور کمانڈر ہاؤس جلا ہو یا اس کے علاوہ کوئی فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہو. اب بات یہ کہ خان صاحب تو دیکھیں اس روش پہ آج سے نہیں چل رہے. خان صاحب کی یہ روش جو ہے یہ تقریباً جب سے اترے ہیں, پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ میر جعفر ہے اور میر صادق ہے اور میر قاسم ہے اور پتہ نہیں کیا بلا, اور اس کے فوراً بعد پھر جب باجوہ صاحب گئے تو پھر آپ کے جو ابھی وہ ہوا یہ جنرل جو ہے ہمارے ڈی جی سی, اس کے متعلق شروع کر دیا. انہوں نے کہنا کہ یہ جو ہے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ میری زندگی چھیننا چاہتے ہیں. اس سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے یہ ٹاپ پہ پہنچے عاصم منیر پہ. اب میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہ وہاں پہنچے کیسے, اس کو بھی میں بہت سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس کو اس جگہ پہ جانے دیا وہ بھی گناہ گار ہیں, کیونکہ انہوں نے کیوں اس کو اتنا بڑھایا اس آدمی کو. کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بنا یہ ملک نہیں چل سکتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بنا بھی یہ ملک چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ محسن کش ہے, یہی فوجی لہتے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2018 میں, میرے ڈبے میں ووٹ ڈالا گیا, وہ نکل آیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ڈبوں سے. ایک ساتھ تو اسی افواج نے بہت بلائیاں کی ہیں, کہاں سے کہاں پہ اس کو پہنچایا, فرش سے عرش تک پہنچایا اس شخص کو. 10 سال اس نے حکومت ہمارے صوبے میں کی کہ جو کسی حکومت نے کبھی نہیں کی. سینٹر میں اس کو پاور دیا گیا, پرائم منسٹر بنایا گیا. اگر یہ خود چلانے کا نہیں تھا تو اس کا گناہ کس کا ہے؟ اس کا اپنا گناہ ہے. لیکن اتنا لیوریج نہیں دینا چاہیے تھا فوج کو جو اس کو لیوریج دیا گیا. اس کو کہیں پہ کرٹیل کرنا چاہیے تھا. اور اکانومی جو ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اکانومی اگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کیونکہ غریب آدمی بڑا بری طرح پس رہا ہے, بہت بری طرح پس رہا ہے. اور یہ بھی میں بڑے وضاحت سے کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی فیل ہو چکی ہے. عمران خان تو خیر وہ ایک الگ کہانی ٹھہر گئی, لیکن پی ڈی ایم کی حکومت بھی بڑی, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بجلی کا, گیس کا, روٹی کا, اور اس کی وجہ بھی یہ تھوڑی بہت بنی کہ یوتھ جو ہے یہ بالکل سڑک پہ آ گئے. اور یہ اس میں ایک یہ بھی وہ نقطہ تھا نا, محبت عمران میں یہ نہیں نکلے کچھ لوگ, وہ محبت پیٹ پہ نکلے ہیں. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کو بہت اس آنے والے بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. یہ جو قیمتیں ہیں بازار میں جو نہ لینے والی ہیں, اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی ان کو, پیٹرول پہ نظر ثانی کرنی ہوگی, گیس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. اور حالات ہمارے خراب ہیں, مخدوش حالات ہیں ہمارے اس ملک کے اب اس وقت. جو ہے نا جی, میں آپ کو بڑے واضح کر دوں, جسٹس منیر سے لے کے آج تک بندیال, اس میں اور بھی بہت سے ججز آ جائیں گے, ان کا رول جو ہے نا, میں صرف ان کو ایک درخواست کروں گا, خدا را آپ کی عدالتوں میں تقریباً لاکھوں کیس لوگ سڑ رہے ہیں. میرے اپنی زمینوں کے کیس ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. تو یہ اپنا جو یہ عام عوام کے جو فیصلے ہیں, خدا کے لیے اس پہ سوچیں, یہ فیصلے کریں, نہ کہ روز وہ سیاسی فیصلوں میں ہاتھ مارتے ہیں کہ یہ سو موٹو وہ سو موٹو. اس پہ لوگ یہ کیسیں جو آپ کو دی گئی ہیں آپ کی عدالتوں میں, لوور کورٹ میں ہیں, ہائی کورٹ میں ہیں, سپریم کورٹ میں, خدا رہا ان پر کوئی تفصیلی نظر دہرائے اور یہ ختم کرے, کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا اس ملک میں. اس سے زیادہ بزدلانہ فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے 93 میں جب مجھے گرفتار کیا گیا, میں یہ سامنے جہاں پہ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کے سامنے لان میں میں بیٹھا ہوا تھا, اور میرے پاس یہاں کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایس ایچ او, وہ میرا وہ لے آیا
وارنٹ آف اریسٹ، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ خیر اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو چلے جائیں. میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا نہیں. میں گھر سے اپنا سارا سامان اٹھا کے میں آیا. اس نے کہا اپنی گاڑی میں جائیں گے تانے تک. میں نے کہا نہیں میں آپ کی گاڑی میں جاؤں گا کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں. اور وہاں سے پھر میں اے ڈویژن سے مجھے بٹھایا گیا اور میں ہری پور مجھے لے جایا گیا. میں سی کلاس میں رہا جہاں پہ آرڈنری ورکر تھے. بات یہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ ورکروں سے آگے ہوتا ہے. یہ خان صاحب کیا کہتے ہیں خدا را بات کیا ہے ہم مجھے بچائیں. ان کو اس کے علاوہ یہ چیخ مانی گی کہ میں جا کے اپنے ورکروں کو بچاؤں گا. وہ ورکر کو بچانے کی بات نہیں کرتا. وہ تو اب تو وہ مان رہا ہے کہ یہ جو لوگ نکلے تھے جو ان نے نکالے تھے لیکن ان کو اب وہ کہتے ہیں کہ بالکل دہشت گردی کی سزا ملنی چاہیے. وہ تو خود کہتا ہے. اب کو اس کے لیے تو صرف ایک نسخہ میں چھوٹا سے بتا دیتا ہوں. عاطف خان جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو یہ تو ابھی تو غیب ہے لیکن اس کو پھر غیب ہونا پڑے گا اس ملک سے بھی, کیونکہ جتنی مہا کرپشن ان نے کی ہے, مہا کرپشن. میں حیران ہوں اس میپ پہ, لعنت اس میں میپ پہ بیچتا ہوں کہ جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کی فائلیں اس کو دکھائے. یہاں پہ ڈاکٹر اکرام کی بیٹے سے عمیر سے 1 ارب اور کچھ کی زمین لی گئی اس پہ اسٹیمپ پیپر پہ اپنے نوکر کے تھرو. پھر اس کے بعد پشاور میں کیپٹل سنما خریدا گیا, اس کے بعد میگا سٹی میں, اس کے بعد میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کا کیس اب کھل گیا, بایو میٹرک مشینیں کہ 15,000 کے بجائے 75,000 کی دی گئی ہیں. اب وہ سارا کچھ نکل رہا ہے. یہ جو اسپتالوں میں یہ جو ایکس رے مشینز ہیں منگائی گئی ہیں ان کے اوریجنل ریٹ کیا ہے, ان نے کس ریٹ پہ گورنمنٹ کو دیے ہیں. اس طرح ہارٹ کی مشین منگوائی گئی ہیں, کون سی ریٹ پہ نہیں, کون سے ریٹ پہ باہر ملک سے آئی ہیں اور کون سے ریٹ پہ گورنمنٹ کو دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ الٹرا ساؤنڈ مشین یہ کس ریٹ پہ آئی اور کس ریٹ پہ گورنمنٹ کو دی گئی. یہ تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن خدا را نیب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ نے سب کو تو چور کہا. آپ نے کہا نواز شریف بھی چور ہے, آپ نے کہا زرداری بھی چور ہے, آپ نے اس سے آگے جا کے اوروں کو بھی چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہا. اب جب عمران کا نمبر آ گیا تو آپ خاموش ہیں, خاموشی ہو گئی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اوپر ANP اور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں 75 ارب روپے کا قرض دار ہمارا صوبہ ہوا. جب سے عمران صاحب آئے ہیں اس 10 سال میں ہمارا صوبہ 970 ارب روپے کا مقروض ہو گیا ہے. 900 ارب روپے جو ہے عمران خان کے دور میں دیے گئے ہیں قرضہ. اب اس میں امبیزلمنٹ کتنی ہے یہ نیب والوں کو بھی پتہ ہے کہ 300 ارب روپے اس میں امبیزلمنٹ ہے. 300 ارب روپے. جھگڑا بھی بادشاہ ہو گئے. کسی جھگڑا تیمور جھگڑا کا بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ ہوٹل پشاور میں کیسے خریدے گئے. سرینا نام سرینا ہے لیکن اس میں اصل وہ کون ہے مجرم جن نے یہ خریدا ہے. اور اسی طرح ارمڑ میگا سٹی میں شارام اور یہ سب اس طرح لائن لے کے لے. لیکن میری پھر بھی درخواست ہوگی جنرل بٹ صاحب سے کہ خدا را جنرل صاحب یہ فائلیں جس پہ یہ وہ جمع ہو رہا ہے یہ دھوڑ اس کو صاف کریں, یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں کہ لوگوں کو اصلیت پتہ چلے. وہ تو جیل جانے کے بجائے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ورکروں کو چھوڑ دیا ہے, وہ مردان کو بھی چھوڑ دے گا اگر یہ فائلیں ساری باہر آ گئی. وہ تو یورپ میں جا کے بیٹھے گا, مردان میں کیا کرے گا وہ.